اور اب خبریں تفصیل سے۔ سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان جموں کشمیر بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت ووٹنگ جاری ہے۔ سی اے پی ایف کی 400 اضافی کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ 321 وارڈوں میں 820 پولنگ مراکز پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ وادی میں 138 پولنگ بوتھ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ کل 5,86,064 ووٹروں کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے۔ انتخابی میدان میں 1204 امیدوار قسمت آزما رہے ہیں۔ کشمیر میں 183 امیدوار چناؤ لڑ رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ ووٹر بغیر خوف اپنے حق کا استعمال کریں۔ جنوبی کشمیر کو کوکرناگ اننت ناگ بلدیہ کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہاں 4 وارڈوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہاں اصل مقابلہ کانگریس اور آزاد امیدواروں کے مابین دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کوکرناگ سے کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا ہے۔ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پورے جنوبی کشمیر بالخصوص اننت ناگ ضلع میں سیکیورٹی کے اضافی بندوبست کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں علیحدگی پسند لیڈروں نے الیکشن کے بائیکاٹ اور بند کی کال دی ہے۔ اس سلسلے میں کئی حریت لیڈروں کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی لیڈروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا عمل جاری ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں 4 الگ الگ جگہوں کی تصویریں جہاں لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں بڈگام، سری نگر، جموں سے اور راجوری سے ہیں۔ آپ اپنی ٹی وی اسکرین پہ 4 الگ الگ جگہوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ پہلی تصویر بڈگام، سری نگر، جموں اور راجوری کی ہے، جہاں پہ لوگ جو ہے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ سری نگر میں بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ہمدانیہ کالونی بیمنا میں لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے تصدق نے ووٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ جنوبی کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہاں پر مجموعی طور پر 13 وارڈوں کے لیے 12 امیدوار انتخابی میدان میں کھڑے ہوئے تھے، جن میں سے 8 وارڈوں کے لیے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، جبکہ دیگر 4 وارڈوں کے لیے اس وقت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ تاہم ووٹنگ کا عمل کافی سست ہے۔ ووٹروں کی کافی کم تعداد پولنگ بوتھوں پر نظر آ رہی ہے۔ الیکشن کو شفاف اور پرامن بنانے کے لیے اننت ناگ ضلع سمیت تمام جنوبی کشمیر میں سیکیورٹی کے اضافی دستوں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کے خصوصی ناکے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ حساس مقامات پر ڈرون کیمروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ اور اننت ناگ کوکرناگ سمیت تمام اہم شاہراہوں پر سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے اور لوگوں کی نقل و حمل پر بھی سختی سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ ادھر علیحدگی پسندوں کی کال پر جنوبی کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے اور تمام کاروباری ادارے بند ہونے کے ساتھ ساتھ سڑکوں سے ٹریفک کی نقل و حمل بھی غائب ہے۔ اننت ناگ سے ہمارے نمائندے مدثر قادری نے اس بیچ حالات کا جائزہ لیا۔ کہ کوکرناگ میونسپلٹی میں میونسپل الیکشنز کے پہلے مرحلے کے تحت اس وقت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ووٹنگ شرح کافی کم ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ جو ہے یا ووٹران جو ہے وہ پولنگ بوتھس کی طرف آ رہے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر 4 امیدوار 4 وارڈوں کے لیے ابھی ہیں جن کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ باقی جو 8 امیدوار ہیں وہ انکنٹسٹڈ یعنی کہ بلا مقابلہ کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوکرناگ علاقے سمیت پورے ساؤتھ کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ کافی سینسٹیو مانا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہاں پر سیکیورٹی کو تعینات کیا گیا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ کتنا حساس یا سینسٹیو قرار دیا گیا ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ یا پھر کرنبل پہلگام روڈ کی اگر ہم بات
کریں گے یا پھر کوکرناگ اننت ناگ روڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پر کس طرح سے اضافی جو سیکورٹی دستے ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے. اس کے لیے آرمی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر پولیس اور CRPF یا پھر دیگر جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کی خدمات طلب کی گئی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امن و قانون کی صورتحال جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں بگڑنے نہ دیا جائے اور امن و قانون کی صورتحال کو بالکل بحال رکھا جائے اور ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ شفاف طریقے اور پرامن طریقے سے انجام دیا جائے. نیوز 18 کے لیے کوکرناگ سے مدثر قادری. JNU طالب علم نجیب احمد کی گمشدگی کے معاملے میں CBI نے کلوجر رپورٹ ٹرائل کورٹ میں داخل کر دی ہے. دہلی ہائی کورٹ نے CBI کو رپورٹ داخل کرنے کی اجازت دے دی تھی. ٹرائل کورٹ نے رپورٹ کو قبول کر لیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ JNU طالب علم نجیب احمد 15 اکتوبر 2016 سے لاپتہ ہے. ادھر نجیب کی ماں نے کلوجر رپورٹ کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی بات کہی ہے.